الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي الأمي العربي الهاشمي المكي المدني الصادق المصدوق الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مجمع کا سکوت توڑتے ہوئے بآواز بلند حضور کی محبت میں عبادت کی نیت سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر جس نے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ گالیاں سن کر جس نے دعائیں دیں، سلام اس پر کہ وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو حق کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جھولیاں بھر دی جس نے فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جو امت کی خاطر راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر کہ جو جاڑے میں فرش خاکی پہ سوتا تھا، سلام اس پر کہ جو دہر میں بن کر جانے بہار آیا، جو آیا تو یکا یک بے قراروں کو قرار آیا. انتہائی واجب الاحترام، لائق تعظیم و تکریم، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے آپ کے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے آپ کے اس علاقہ کی معروف علمی دینی شخصیت، درویش سکھ انسان حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد افضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ
جیسا کہ ابھی اعلان فرمایا کہ الحمدللہ مدرسہ قرآن اور آپ کا گھر، اس میں خوش نصیب ہماری بہنوں نے، ماؤں نے قرآن کریم کی تفسیر کی تکمیل کی۔ آج تکمیل قرآن کا موقع بھی ہے، اور اس کانفرنس کا عنوان تحفظ ختم نبوت ہے۔ میں دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار عالم جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو، مجھ نچیز طالب علم کو شرح صدر سے لب کشائی کی توفیق بخشے، اور عمل کر کے اللہ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کہہ دو آمین۔ اگرچہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، تھوڑا سا آمین کہہ دیں آپ۔ اونچی آواز سے، میری آواز آپ تک جا رہی ہے، آپ میرے تک پہنچا دیں۔ جزاک اللہ، اونچی آواز سے کہہ دیں۔ عقیدہ ختم نبوت مسئلہ ڈھیلا ہونے والا نہیں، آپ کی تو تاریخ ہے، یہ آپ کا مال روڈ گواہ ہے۔ جب تحریک ختم نبوت چلی تھی تو لاہور کے غیرت مند مسلمانوں نے 10,000 نوجوانوں کا خون مال روڈ پہ بہا کے دنیا قادیانیت اور مرزیت کو پیغام دیا تھا۔ مسلمان کٹ تو سکتا ہے، ختم نبوت پہ سودا بازی نہیں کر سکتا۔ اونچی آواز سے کہیں انشاءاللہ۔ آپ ڈھیلا نہیں پڑے، آپ کچھ سنائیں گے تو اپنی آواز آپ تک پہنچاؤں گا۔ یہ لاہور کا مینار پاکستان گواہ ہے۔ جب راجپال نے رسول اللہ کی عزت پہ حملہ کرتے ہوئے نگین رسول نامی کتاب لکھی تو امیر شریعت سید طاؤلہ شاہ صاحب بخاری نے مجمع کا سکون توڑتے ہوئے اپنی زلفوں کو بکھیر کر مینارہ پاکستان کے نیچے کہا، اوے لاہوریو، اپنی ماں کو گالی اگر دی جائے تو غیرت کھاتے ہو، آپ کی بیٹی کو برا بلا کہا جائے تو غیرت کھاتے ہو۔ وہ دیکھو، شاہ جی کا انداز بڑا پیارا تھا، اندر سے بات نکل رہی تھی، کہا وہ دیکھو رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے تمہیں کہہ رہی ہے میرے بابا محمد کی عزت کا پہرا دینے کے لیے کوئی نہیں اٹھ رہا، آج تمہیں عائشہ صدیقہ پکار رہی ہے۔ تو اسی مجمع سے پھر وہ نوجوان اٹھا جسے دنیا غازی الدین شہید کہتی ہے، راجپال کو واصل جہنم کر کے دنیا کو بتا دیا مسلمان کر سکتا ہے، مر سکتا ہے، سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی عزت پہ کوئی حملہ کرے مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، ختم نبوت کی دلیل کیا ہے؟ نمبر 3، موجودہ دور میں ختم نبوت کے غدار اور مکار اور منافق اور لعین اور زندیق میں اور آپ کے آس پاس میں رہنے والے مرزا غلام احمد قادیانی اور لاہوری گروپ کی ذریت مرزائیت، ان کی منافقانہ چال کیا ہے؟ ان 3 عنوانوں پہ آپ کے سامنے جب تک آپ بیدار رہے اپنا پیغام عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ، ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کہتے کسے ہیں؟ توجہ رکھیے لاہور کے غیرت مند مسلمان بھائیوں، ختم نبوت کا معنی یہ نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، اب ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں۔ ختم نبوت کا معنی یہ نہیں کہ معاذ اللہ نبوت کا نور عالم سے مفقود ہو گیا، بلکہ ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت کے ہیں۔ ختم نبوت کا معنی کہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، وقتاً فوقتاً ثم ارسلنا رسولنا تترا، مسلسل اللہ کے نبی آتے رہے، انسانیت کو خلق کو اللہ کا تعارف کرواتے رہے، اللہ
اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے، انبیاء آتے رہے۔ یوں بھی ہوا بیاک وقت ایک سے زائد نبی دھرتی کائنات پہ تشریف فرما تھے۔ اگر ایک طرف حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں تھے تو انہی حالات میں دوسری طرف حضرت موسیٰ پیغمبر بن کر آئے، ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر تھے تو انہی حالات میں دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے۔ انسانوں کی ضرورت کے مطابق پروردگار عالم ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا میرے آپ کے آقا جو نبی نہیں نبیوں کے نبی بن کر آئے، جو پیغمبر نہیں پیغمبروں کے پیغمبر بن کر آئے، جو صرف رسول نہیں رسولوں کے بھی رسول بن کر آئے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، اطیب الانبیاء، اکمل الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اخطب الانبیاء، قائد الانبیاء، سرتاج الانبیاء، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، ساقی کوثر، شافی معشر، سید الاولین، سید الآخرین، محبوب کائنات، رونق کائنات، مرکز کائنات، وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات بن کے اس سلسلے کی آخری اختتامی گھڑی بن کر آئے۔ وہ ختم نبوت، وہ نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم سے چلا میرے آقا کے اوپر آ کے وہ کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب کوئی رتبہ ایسا نہیں کہ جس کو ادا کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت پڑے۔ نبوت کے لیے جس جس وصف کی ضرورت تھی، جن جن اطوار کی ضرورت تھی، جس جس علم کی ضرورت تھی، وہ سارے کے سارے علم اللہ نے میرے آپ کے آقا حضور کے دامن میں جمع کر کے کہا، آقا اب آپ کے آنے کے بعد میں نے نبوت کو مکمل کر دیا۔ آپ سمجھتے ہیں جب کوئی چیز مکمل ہو جائے تو کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ ارے بابا ہمیں کسی گانے کی ضرورت تب ہو جب میرے آقا نے کوئی کسر چھوڑی ہو۔ جیسے سورج کے اوپر اللہ نے روشنی کے تمام مراتب مکمل کر دیے ہیں، دن کے 12 بجنے کے بعد نہ کسی بلب کی ضرورت رہتی ہے، نہ کسی لالٹین کی ضرورت رہتی ہے، نہ کسی ٹیوب کی ضرورت رہتی ہے۔ ایسے حضور کے آنے کے بعد کسی کی نبوت کی ضرورت نہیں، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی، نہ کوئی الہامی نبی، نہ کوئی کشفی نبی۔ اب قیامت کی صبح تک سکہ چلے گا تو محمد مصطفیٰ کی نبوت کا چلے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شان اولیاء، نعرہ تکبیر۔ ختم نبوت کا معنی سمجھایا ہے، تکمیل نبوت، تکمیل نبوت۔ بھئی کسی چیز کی ضرورت رہ ہی نہیں گئی، کسی چیز کی ضرورت رہ ہی نہیں گئی۔ اسے حصی مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسے رات کا وقت ہو، انسانیت کو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوگ آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں، فلک کو دیکھتے ہیں، آسمان کی چھت پر ستارے جگمگاتے چمکتے دمکتے، روشنی تو ملی لیکن کامل نور ابھی تک نہیں آیا کہ جس کے آنے سے کسی اور کی ضرورت نہ رہے۔ ستارے ہوتے ہیں، اس کے باوجود لالٹین کی ضرورت پڑتی ہے، ٹارچ کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں بلب آن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں نور نہیں، نور ہے کامل نہیں۔ ایک ستارہ آیا رات کے 12 بجے چلا گیا، کوئی 12 بجے طلوع ہوا، 3 بجے چلا گیا، کوئی 3 بجے چلا تو فجر کے وقت غائب ہو گیا۔ لوگ حیران ہیں کس کو تک رہے ہیں۔ اچانک جب صبح ہوئی تو مشرق کے کنارے سے سورج نے نکلنا شروع کیا۔ جو ہی سورج طلوع ہوا تو اس کے طلوع ہوتے ہی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی، اس کے طلوع ہوتے ہی ساری ضرورتیں مانگ پڑ گئی۔ اب کسی اور کی طرف دیکھنے کی گنجائش نہیں، وہ تو کوئی کم وقت ہوگا جو سورج کے ہوتے ہوئے بھی دن کے 12 بجے گلی میں لائٹین کو آن کرے، کوئی روشنی کی ڈھونڈے۔ لوگ کہیں گے تو پگلا ہے، کسی کی ضرورت تو تب ہو اگر ادھر کمی ہو۔ بالکل اسی طرح پروردگار عالم نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے
لیے، فوز و فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، انہیں نور کا راستہ دکھانے کے لیے آسمان نبوت پہ ستارے بنا کے انبیاء کو بھیجا۔ حضرت آدم صفی اللہ وہ نور کا ستارہ بن کر آئے، نور نجی اللہ ستارہ بن کر آئے، موسیٰ کلیم اللہ ستارہ بن کر آئے، داؤد خلیفۃ اللہ ستارہ بن کر آئے، یعقوب نبی اللہ ستارہ بن کر آئے۔ لیکن وہ وقت آیا، اللہ کے پیغمبر عیسیٰ جب دنیا میں آئے تو آ کر اعلان کیا، لوگوں بھی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، انی رسول اللہ، میں آپ کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، لیکن میں آپ کو اعلان کرتا ہوں مبشرن 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 برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد محمد و احمد آنے والے۔ جب لوگوں نے دیکھا میرے آپ کے آقا جب اس کائنات کے عرص میں طلوع فرما ہوئے تو اللہ نے سورج کی طرح آپ کے نور کو عام کر کے دنیا کے سامنے اعلان کر دیا، او کائنات کے لوگوں سنو، میں رب وہ ہوں جسے الحمدللہ رب العالمین کہا جاتے، عالمین عالم کی جمع ہے، جہانوں کو کہا جاتے، میں رب ایک علاقے کا رب نہیں ہوں، میں ایک قوم کا رب نہیں ہوں، میں مکے والوں کا رب نہیں ہوں، میں مدینے والوں کا رب نہیں ہوں، بلکہ مشرق ہو ربوبیت میری، مغرب ہو ربوبیت میری، شمال ہو میں ادھر کا رب بھی ہوں، جنوب والوں کا رب بھی ہوں، عرش والوں کا بھی رب ہوں، فرش والوں کا بھی رب ہوں، شجر و حجر کا رب ہوں۔ جیسے اللہ نے اپنی ربوبیت کے لیے عالمین کا لفظ بولا، ایسے جب حضور آئے تو کہا میں رب العالمین ہوں، آپ کون ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرت آدم آئے لیکن اللہ نے حضرت آدم کو رحمت للعالمین نہیں کہا، حضرت نوح کو نہیں کہا، حضرت موسیٰ کو نہیں کہا، ابراہیم کو نہیں کہا، یعقوب کو نہیں کہا، یوسف کو نہیں کہا، حضرت یونس و دانیال کو نہیں کہا، آدم سے عیسیٰ کسی پیغمبر کو نہیں کہا، اس لیے کہ وہ نبی قوموں کے نبی بن کر آئے، علاقے کے نبی بن کر آئے، ان کی نبوتوں کا ایریا محدود، ان کی نبوتوں کا دائرہ محدود، لیکن لاہور والوں میرا آپ کا مقدر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے ہمیں وہ نبی دیے جن کے آنے کے بعد رب نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حبیب آپ باقی نبیوں کی طرح ایک قوم کے نبی نہیں، بلکہ میں قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کے مطلب یہ سمجھاؤں، میرا نبی مکے کا نبی، میرا نبی مدینے کا نبی، میرا نبی عرب کا نبی، میرا نبی عجم کا نبی، میرا نبی مشرق کا نبی، مغرب کا نبی، شمال کا نبی، جنوب کا نبی، عرش کا نبی، فرش کا نبی، شجر کا نبی، حجر کا نبی، بر کا نبی، باہر کا نبی، لوح کا نبی، قلم کا نبی، شام کا نبی، سحر کا نبی، صبح کے اجالے کا نبی، رات کے اندھیرے کا نبی، نہیں آسمان کی بلندیوں کا نبی، زمین کے فروش کا نبی، پہاڑوں کی چٹانوں کا نبی، دریاؤں کی روانیوں کا نبی، سمندروں کی طغیانیوں کا نبی، اور میرا نبی کائنات کا نبی، میرا نبی جنوں کا نبی، میرا نبی فرشوں کا نبی، میرا نبی عرشیوں کا نبی، میرا نبی عشرات کا نبی، میرا نبی جماعت کا نبی، میرا نبی کون و مکان کا نبی، زمین و زمان کا نبی، الغرض کائنات کے چپے چپے پہ جب تب کے لیے رب کی ربوبیت کا ڈنکا، وہاں تک محمد کی مصطفی کا ڈنکا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شان اولیاء، نعرہ تکبیر۔ میں نے آپ کو معنی سمجھایا، اسی ایک نقطے پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ ختم نبوت کا معنی تکمیل نبوت، میرے آقا کے اوپر آ کے ہر وصف کی انتہا ہو گئی، ہر شان کی انتہا ہو گئی، ہر وصف کی انتہا ہو گئی۔ مولانا میں نے تفسیر میں پڑھا، میرے آقا کو سیدہ حلیمہ سلام اللہ علیہا بچپن میں جب اپنی غریب جھونپڑی میں لے کر آئے، وہ جو ہے نا، وہ جو ہے ہاتھ کھڑا کریں جن جن کی، چلو جن جن کی ہے ہاتھ کھڑا کرے، اللہ ذائقہ نصیب، پوری توجہ رکھیں۔
لیکن تقریر کی نہیں جاتی، کروائی جاتی۔ آپ تھوڑی سی آواز پہنچائیں گے، میں اگر وہ رٹا تو لگایا نہیں، تو آپ کے چہروں سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ مجھے بولنے کی توفیق بخشیں گے۔ سیدہ حلیم آقا جان کر اب لے کر آئیں تو تفسیر میں لکھے نور ہی نور نکلا۔ سبحان اللہ، پتا لگے اونچی بولے، حضور کی محبت میں کہیں، جنت میں درخت لگانے کی نیت سے کہیں، جس نے ابھی تک نہیں کی وہ بھی کہہ پڑے نور ہی نور ہے۔ تو قریب والی ساتھ والی دائیاں کہنے لگی، علاقے والی کہنے لگی، یہ غریب سی عورت تھی، جا کے پتا تو کرے کیا اس کے چراغ میں کوئی آج تیل زیادہ آ گئے؟ رات کا وقت ہوتا ہے، ہم تو اپنے اپنے دیے بجھا دیتی، ہم تو اپنے اپنے چراغ بند کر لیتی، حلیمہ کا دیا جلتا ہی رہتا ہے، چراغ روشنی دیتے ہی رہتے۔ جب قریب آئی اور آ کے کہنے لگی حلیمہ دکھاؤ تو صحیح آپ کے حالات کا، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کتنی مالدار ہیں، آپ کی تو ڈاچی بڑی کمزور تھی، آج آپ کی اس جھونپڑی میں نور ہی نور اتنا چاشنا کہ نکل کے باقیوں کو معطر کر رہا ہے، منور کر رہا ہے، مجلہ کر رہا ہے، دکھاؤ تو صحیح کون سا چراغ جل رہا ہے؟ آپ نے کہا یہ چراغ وہ ہے جسے میں تمہیں دکھاتی ہوں، ذرا آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ سیدہ نے جو جواب دیا، لاہور کے غیرت مند مسلمان والو، ختم نبوت کمانا سمجھیے، میرے آقا پہ اللہ نے ہر چیز کی انتہا کر دی، حسن کی انتہا ہے، نور کی انتہا ہے، علم کی انتہا ہے، جوانی کی انتہا ہے، اخلاق کی انتہا ہے، امانت کی انتہا ہے، صداقت کی انتہا ہے، شرافت کی انتہا ہے، عبادت کی انتہا ہے، تقوی کی انتہا ہے، للہیت کی انتہا ہے، اخلاص کی انتہا ہے۔ جس زاویے سے دیکھو انسان دیکھ کے کہتے ہیں وہ بنانے والا بے مثال، بنے والا مصطفیٰ بھی بے مثال ہے۔ کہنے لگی ما کننا نحتاج الی السراج، لفظ بلفظ تفسیر سے پڑھ رہا ہوں، ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذنا من یوم اخذناہ۔ اور میری سوال کرنے والی سہیلیوں، جب سے میں اس نور نبوت کو لے کر آئی ہوں ہمیں کسی چراغ کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی، ہمیں کسی دیے کی ضرورت ہی نہیں۔ ما کننا نحتاج الی السراج، ہمیں کسی چراغ کی محتاجگی نہیں رہ گئی۔ من یوم اخذناہ، جب سے اسے لے کر آئی ہوں تب کا میرے نبی کا نور روشن ہے، میرے نبی کا چاشنا نور نبوت پھیل رہا ہے۔ پھر قرآن نے جو کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہر روز سورہ طلوع ہو کے محمد کے غلاموں میں اضافہ کر رہے۔ جب میرے آقا کا آخری بیٹا اللہ کو پیارا ہوا تو مکے کے کافروں نے تانا دیا تھا قد ابتلا محمد، اور محمد کی نسل ختم ہوگی، مالی عزب اللہ، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو چھلکے اللہ نے آسمان سے تسلی دی، کہا حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نام ان کا نہیں رہا، نام ان کی نہیں رہے گا، پہچان ان کی نہیں رہے گی۔ ہر روز حضور کے غلاموں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ستاروں سے کہو کوش کرے خورشید منور آتے ہیں، ستاروں سے کہو کوش کرے خورشید منور آتے ہیں۔ اوروں کے پیغمبر آ گئے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ آئی ختم نبوت کے معنی کو بیان کرنے کے بعد میں دوسرے عنوان کی طرف پلٹنے لگا، حضور کی آخری ہونے کے دلائل کیا ہے؟ ایک دلیل پہلے سے بڑھ کر ہے، اب میرے سامنے کئی دلائل ہیں، کس دلیل کو پیش کروں کہ میرے نبی آخری ہیں؟ لیکن یاد رکھیں ہمیں جو سمجھنا ہے عشق یہ ہے، محبت یہ ہے، حضور سے وفاداری یہ ہے کہ دلیل سمجھ آئے نہ آئے، چڑھتے سورج کی طرح ہمیں یقین ہے، باوجود ہے کہ میں ایک حلال زادہ ہوں، آپ حلال زادے ہیں، لیکن چھوٹا ہو کر بڑا جملے بولنے لگا ہوں حضور کی ختم نبوت پہ۔ چڑھتے سورج کی طرح ہمیں یقین ہے
ہمارے حسب و نسب میں شاید شک ہو جائے، اللہ کی قسم محمد کے آخری ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، حضور کے آخری ہونے میں کوئی شک نہیں، بولے بھائی کوئی شک نہیں ہے۔ سید الفقہاء، سید الفقہاء، سرتاج الائمہ، سیدنا امام سواد اعظم حضرت امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کوئی شخص جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، دوسرا اس مدعی نبوت سے یہ کہے کہ تو نبی کیوں ہے، تیرے پاس تیرے نبی ہونے کی علامت کیا ہے، من طلب منہ علامہ فقط کفر، اس نے کفر کیا، اس لیے کہ علامت ماننے کا مطلب یہ ہے شاید تیرے ذہن کے خیال کے کسی کونے میں اس کی نبوت کے بارے میں اور حضور کے آخری نہ ہونے کے بارے میں ادنا سے درجے کا خیال آیا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کے سامنے کہے کہ حضور آخری نہیں فلاں بھی ہو سکتا ہے، فوراً بلا سوچے سمجھے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آسمان سے سورج بے نور ہو سکتے، ستارے ٹوٹ کے بکھر سکتے ہیں، اللہ کی قسم حضور کی ختم نبوت کی کرسی پہ کوئی نہیں آ سکتا، قیامت تک راج رب کا ہوگا، رواج محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ آپ کے حضور کی کرسی پہ آ سکتا نہیں، آہستہ بولتے نہیں، کوئی آ سکتا ہے نہیں۔ پھر مسلمانوں کی آزمائش کا امتحان نہ لو، کہیں دوبارہ 53 کی تحریک نہ دہرانی پڑے، کہیں دوبارہ 75 کی یادیں تازہ نہ کرنی پڑے۔ اب بھی مسلمانوں کے دلوں میں وہ جذبہ موجود ہے، الحمدللہ موجود ہے۔ ایک ساتھی کہنے لگا یہ نماز میں کوتاہی کر سکتا ہے، زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کر سکتا ہے، روزہ رکھنے میں کوتاہی کر سکتا ہے، لیکن جب حضور کی عزت کی بات آتی ہے، کملی والے کے ناموس کی بات آتی ہے، ختم نبوت پہ پہرے کی باری آتی ہے، تو بے نمازی ہو یا نمازی ہو، شرابی ہو یا عابد اور زاہد ہو، جس نے بھی کملی والے کا کلمہ پڑھا ہے وہ کٹنے کے لیے بھی تیار ہے اور کاٹنے کے لیے بھی تیار کھڑا ہے۔ کسی کا ڈاکہ برداشت کر سکتے نہیں، بولے کسی کو ختم نبوت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہو سکتا۔ دوستو سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کا اصلی شکل میں موجود ہونا، تکمیل قرآن کا موقع ہے تو میں یہ جوڑ بنا رہا، ربط باندھ رہا۔ بڑی خوش نصیب ہیں وہ بہنیں، وہ طالبات جنہوں نے قرآن کریم کی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ یہ وہ ڈگری ہے جس کو زوال نہیں، جس کو اختتام نہیں ہے۔ انسان کی روح نکل جائے، مر جائے، جسم پڑا ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، چودھری ہے، کونسلر ہے، ایم پی، ایم این اے، جو بھی، روح نکل جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں ڈیڈ باڈی۔ کیوں جی؟ کیا کہتے ہیں؟ بڑا زور لگا دیں، بولا میرے ساتھ شامل ہو جائے، ڈیڈ باڈی۔ اس کے جتنے کاغذات تھے، جتنی سندیں تھی، جتنی اس نے ڈگریاں لی، وہ بھی کیا ہو گئی؟ ڈیڈ ہو گئی۔ لیکن جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، کہو سبحان اللہ، وہ ڈگری آپ کو مولانا افضل صاحب نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ کے رسول نے دی ہے، علماء تو ذریعہ بنے۔ آقا جان فرماتے اذا مات حامل القرآن، جب قرآن والا دنیا سے جاتا ہے، اوحى اللہ الى الارض، اللہ زمین کو وحی کرتے ہیں، اے میری زمین خبردار، لا تاکلی لحما، اس کے جسم کو نہیں کھانا، اس کے جسم کو نہیں کھانا۔ وہ زمین کہتے ہیں الہی کیف آکل اللحما، میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں؟ کلامو کا فی جوفی، جس کے سینے میں تیرا قرآن موجود ہو۔ وہ ڈگری لی ہے۔ قرآن کریم کا اصلی شکل میں باقی رہنا حضور کی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ قرآن کریم میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے، ہر پیغمبر کا معجزہ
اس پیغمبر کی نبوت کا شاہد ہوتا ہے، اس پیغمبر کی نبوت کا گواہ ہوتا ہے۔ اور آپ لاہور کے مسلمان بھائیوں سمجھتے ہیں گواہ کی گواہی کی ضرورت تب تک ہے جب تک دعویٰ ہو، اگر دعویٰ ہی نہ ہو تو گواہی کی ضرورت بھی نہیں رہتی، مدعی ہی چلا جائے تو گواہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ باقی نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، وہ ان کی نبوتوں کے گواہ بن کر آئے۔ حضرت یوسف پیغمبر کی قمیص جو ان کے بابا یعقوب کی آنکھوں پہ لگی، اللہ نے بینائی کو واپس کر دیا، وہ کرتا یوسف پیغمبر یوسف کا معجزہ کہلوایا۔ حضرت سلیمان کا تخت ہواؤں میں چلتا، 1 مہینے کی مسافت طے کرتا، غدوہا شہر و رواہا شہر، صبح سے شام تک کا سفر کرتا۔ پیغمبر سلیمان کا معجزہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد معجزہ بھی چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں پہاڑ پھٹا، اس سے زندہ اونٹنی نکلی، وہ ناقۃ اللہ کہلوائی۔ حضرت صالح کا معجزہ تھا، پیغمبر صالح چلے گئے، ان کا معجزہ بھی چلا گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ اپنی لاٹھی ڈالتے، پہاڑ سمندروں سے راستے بن جاتے، وہ پیغمبر موسیٰ کا معجزہ تھا۔ موسیٰ پیغمبر گئے، ان کا معجزہ بھی چلا گیا۔ آج کسی پیغمبر کا معجزہ اصلی شکل میں موجود نہیں، جو کل بھی معجزہ ہو آج بھی معجزہ ہو۔ ان پیغمبر کو جو کتابیں ملی، تو رات حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کو ملی، بائبل اور انجیل حضرت عیسیٰ کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی۔ آج وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، کوئی یہودی جرأت نہیں کر سکتا تو رات کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہے یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کے پیغمبر موسیٰ طور سے لے کر آئے۔ کوئی عیسائی جرأت نہیں کر سکتا وہ بائبل پہ ہاتھ رکھ کے کہے یہ وہی کتاب ہے جو عیسیٰ پیغمبر لے کر آئے، کوئی جرأت نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو دیکھو، وہ اس لیے جرأت نہیں کر سکتے جس لغت میں آئی، جس ڈکشنری میں آئی، آج وہ زبان ختم ہو گئی، وہ لغت ختم ہو گئی، ترجمے آ گئے۔ فیصل آباد کی بائبل الگ ہوگی، لاہور کی الگ ہوگی، کراچی کے الگ ہو گئی، لیکن قرآن 1400 سال پہلے جیسا تھا آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے کہ قرآن میرے نبی کا معجزہ، اور معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، معجزہ نبوت کا گواہ ہوتا ہے، معجزہ نبوت کا شاہد ہوتا ہے۔ گواہی کی ضرورت، دلیل کی ضرورت تب ہے جب تک دعویٰ ہو۔ کسی پیغمبر کے لیے یہ دعویٰ نہیں کیا گیا وہ پیغمبر عالمی نبی بن کر آئے، وہ پوری قیامت تک انسانیت کے نبی بن کر آئے، اس لیے ان کے معجزے نبوتوں کی طرح ختم ہو گئے۔ پیغمبر گئے تو معجزے بھی چلے گئے، لیکن حضور چونکہ قیامت تک کے نبی بن کر آئے، آپ کی نبوت کا معجزہ قرآن بھی اصلی شکل میں قیامت تک باقی ہے۔ اس امت کا ایک حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن میرے نبی کی ختم نبوت کا زندہ معجزہ ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شان اولیاء، نعرہ تکبیر۔ کہاں تک دلائل دوں حضور کے آخری ہونے کے دلائل؟ زندہ معجزہ قرآن اصلی شکل میں موجود ہے، کسی کتاب کا حافظ مو نہیں ملے گا۔ اللہ نے قرآن کے حافظ بنائے، اور الحمدللہ 6 سال کے بچے سے لے کر 96 سال کے بابے تک آپ کو حافظ قرآن ملے۔ یہ میرے نبی کی ختم نبوت کا معجزہ ہے۔ ابھی پیچھے دنوں بہاڑی سے آگے ایک علاقہ ہے میلسی کی طرف، وہاں میری حاضری ہوئی، ختم نبوت کا پروگرام تھا مدرسے کا۔ تو ایک بوڑھے بابا جی بیان میں بڑا رو رہے تھے، میں نے سمجھا پتا نہیں کہ بیان تو کوئی موت پر نہیں، پتا نہیں کیوں جذبات میں رونا آ رہا ہے۔ جب دستار بندی کا آغاز ہوا تو پہلے نمبر پر اس بابا جی کا نام لیا گیا، 80 سال کے قریب اس کی عمر۔ وہ کہنے لگا ساری زندگی گانا گاتے ہوئے گلوکار تھا، گزر گئی، اللہ نے سمجھ لی، مدرسے میں داخلہ لیا، پہلی آیت باندھی، حفظ ہو گیا۔ کیا اس بابے کا قرآن کا حافظ بن جانا میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل نہیں ہے؟ ابھی پچھلے دنوں ہمارے جامعہ امدادیہ حضرت جی ایک اماں جی کی دستار بندی، دوپٹہ پوشی،
جب سٹیج پہ اعلان ہوا مولانا صاحب نے کہا کہ معلمہ صاحب سے گزارش ہے اس بوڑھی خاتون کی دوپٹہ پوشی کریں، تو انہوں نے بتایا 76 یا 70 سے اوپر اس کی 7 کی 70 کی گنتی سے اوپر اس کی گنتی، بوڑھی اتنی ہے سیڑھیوں سے اوپر نہیں جایا جاتا، مدرسۃ البنات میں سیڑھیوں میں کرسی پہ بیٹھ جاتی، کہا قرآن یاد کرنا ہے، ماشاءاللہ چند سال لگے وہ بوڑھی خاتون قرآن کی حافظہ بن گئی۔ میرے کلاس فیلو ساتھی مفتی عادل صاحب چنیوٹ کے رہنے والے، ان کے والد صاحب فوت ہوئے، 4 ماہ 10 دن عورت کی عدت ہوتی، میں ان کا نام نہیں لیتا مناسب نہیں ہے، ان کی والدہ ماجدہ 4 ماہ 10 دن کی عدت کے اندر بیٹھی۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میری سماعت فرمانے والی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، شوہر کے ساتھ وفاداری یہ ہے عدت میں بیٹھے تو پھر اپنے وقت کو عبادت میں گزار کے اس کی قبر کو ٹھنڈک پہنچائیں، اس کو ٹھنڈ پہنچائیں۔ اس بوڑھی خاتون نے 4 ماہ 10 دن کی عدت کے اندر بیٹھ کے ادھر سے عدت مکمل ہوئی، ادھر سے اپنے بیٹے کو والناس کا سبق سنا کے قرآن کی حافظہ بن گئی۔ سبحان اللہ جی کہہ دے سبحان اللہ، اور مجھے کہہ دے سبحان اللہ۔ میں کہاں تک مثال دور نبوت کی تو بات ہی نہیں کی، آج کے دور کی باتیں کر رہا ہوں۔ ابھی حضرت نے جو کام شروع کیے اللہ ان کے اخلاص میں برکت نصیب فرمائے، صدیوں پرانا کام انہوں نے دوبارہ اٹھایا، گلی گلی میں جا کے مکتب قائم کیے، مدرسۃ القرآن، اور آپ کا گھر بڑا خوبصورت نام کا انتخاب کر کے قرآن کی تعلیم کو عام کیے۔ آپ میں سے اکثر نوجوان وہ ہوں گے جن کی مائیں یا بہنیں جن کی عزیزہ پڑھ رہی ہوں گی، دعوت عام ہے، جو خواتین پڑھ رہی ہیں انہیں بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، گھر کی 4 دیواری میں قرآن کو عام کرے۔ اللہ کی قسم جہاں جہاں قرآن کا نور پھیلتا جائے گا ختم نبوت کے جھنڈے لہراتے جائیں گے۔ ختم نبوت کی زندہ دلیل اللہ کے قرآن کا اصلی شکل میں باقی رہنا۔ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، ہماری ایک ایک مسجد کا مینار ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سابقہ مذاہب جہاں پہ عبادت گھر بنتا ہے، عیسائی جہاں پہ عبادت کرتے، یہودی پارسی جہاں پہ عبادت کرتے، ان نے اپنا عبادت خانہ بنایا، معبد خانہ بنایا، کل کو انتظامیہ کا اختلاف پڑ گیا یا عبادت کرنے والوں کا دل چاٹ ہوا، وہاں سے چلے گئے، وہ اگلے علاقے میں چلے گئے، پیچھے جو مندر تھا وہ کہتے ہیں سبزی کی دکان بنا سکتے، سنار کی دکان بنا سکتے، کل تک جہاں عبادت ہوتی تھی اسے عبادت خانے کو ختم کر کے اسے دکان بنایا جا سکتے، اسے مکان بنایا جا سکتے۔ واہ حضور میں تیری ختم نبوت پہ قربان جاؤں، اس امت میں اللہ نے ضابطہ بدل دیا، جس جگہ پہ مسجد کی بنیاد رکھ کے نماز شروع کر دی جائے قیامت تک اس مسجد کی جگہ کو مسجد کے علاوہ کسی اور دکان پہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ مسجد ہی رہے گی۔ فرق کیا ہے باقی نبیوں کی؟ چونکہ نبوتیں محدود تھی تو عبادت خانے بھی محدود ہیں، حضور کی نبوت قیامت تک، تو آپ کی عبادت خانے والی جگہ مسجد بھی قیامت تک۔ ہم کوئی اور دلیل نہ بھی لیں، لاہور کے ہر طرف مسجد کا مینار پکار پکار کے حضور کی ختم نبوت کا پرچار بلند کر رہا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ دوستو اتنا اہم ہے، میں تیسرے عنوان کی طرف پلٹ رہا ہوں، مجھے خیال ہے اذان بھی ہونے والی، جاتے جاتے آپ کو کچھ قیمتی بات دے دوں۔ اکثر ہماری مجلسیں اس سے خالی ہیں، اور جی مولوی صاحب نے کی آکھیا، پتہ نہیں آکھیا کی یہ پر چس بڑی آئی، چس نہیں، میں نے آپ کے سامنے دلائل دیے ہیں، تکمیل نبوت کا معنی بیان کیا ہے، ختم نبوت سمجھائی ہے، ختم نبوت کے خاتم النبیین ہونے کے میں نے آپ کو دلائل دیے ہیں۔ آگے آگے چلتا ہوں، یہ عقیدہ حساس کتنا ہے یاد رکھو، اگر عقیدہ ختم نبوت میں قدغن لگ جیا جائے، اس میں اگر داغ آ جائے، اگر یہ عقیدہ ڈول جائے، اگر اس میں تذبذب آ جائے، اگر اس عقیدے کو کمزور کر دیا جائے، اگر اس عقیدے پہ حملہ کر دیا جائے، نہ اللہ کی توحید پیچھے رہتی ہے، نہ قرآن محفوظ رہے گا، نہ ہمارا قبلہ محفوظ رہے گا، نہ
ہماری شریعت محفوظ رہے گی، نہ تفسیر محفوظ رہے گی، نہ حدیث محفوظ رہے گی۔ الغرض عقیدے سے لے کر عمل تک، ایک ایک بات سے لے کر آخری مسئلے تک سارے کے سارے دین کا حلیہ بگڑ جائے گا، دین کی اصلی شکل مسخ ہو جائے گی۔ اگر دین سارا کا سارا محفوظ ہے تو اس کے پیچھے عقیدے ختم نبوت کی حفاظت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آئیے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے کہ جب اگلا نبی مان لیا جاتا ہے تو شریعت اس نبی کی چلتی ہے، پھر قبلہ اس نبی کا چلے گا، پھر نظام اس نبی کا چلے گا، پھر قانون اس نبی کا چلے گا۔ حضرت آدم نبی ضرور تھے، حضرت نوح کی شریعت آدم علیہ السلام سے مختلف رہی، آگے اور پیغمبر آئے تو شریعتیں بدلتی رہی۔ قرآن خود کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے الگ الگ طریقہ بنایا۔ اب حضور آگے، آپ کے آنے کے بعد سابقہ شریعتیں منسوخ، سابقہ کتابیں منسوخ، سابقہ قبلے منسوخ، اب سب کے دروازے بند ہیں۔ قیامت تک قبلہ بھی محمد مصطفیٰ کا، قیامت تک نظام بھی محمد مصطفیٰ کا، قیامت تک قانون بھی محمد مصطفیٰ کا، قیامت تک شریعت بھی حضور کی چلے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کی ختم نبوت کو ختم کر کے یہ کہہ دیا جائے کوئی بھی آئے وہ نبی بن سکتے تو جس کانے مرضی کا دل چاہے گا، جو دجال ادھر کھڑا ہو کے نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی ادھر ہو کے دعویٰ کرے، پھر وہ مکار اپنی مکاریوں میں چال بازی چلیں گے، وہ مکار اپنے شوختا بازیاں بنائیں گے، اپنے بے ڈنگے پڑنگے معجزے دکھانے کی کوشش کریں گے، حالانکہ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتے ہیں، وہ شوختا بازی کریں گے۔ چند ان کے جاہل مرید اس کے ساتھ ہوں گے، ادھر والے کے مرید اس کے ساتھ ہوں گے، ادھر والے کے مرید اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ اپنا نظام کی بات کرے گا، یہ اپنے نظام کی بات کرے گا، وہ اپنے نظام کی بات کرے گا۔ امت کی وحدت کا پارا بکھر جائے گا۔ اور ختم نبوت کی حفاظت، ختم نبوت کی حفاظت سے اللہ کی توحید کی حفاظت ہے، ختم نبوت کی حفاظت سے اذان کی حفاظت، ختم نبوت کی حفاظت سے نماز کی حفاظت، ختم نبوت کی حفاظت سے روزے کی حفاظت، ختم نبوت کی حفاظت سے زکات کی حفاظت، ختم نبوت کی حفاظت سے حج کی حفاظت، ختم نبوت کی حفاظت سے قرآن محفوظ، حدیث محفوظ، شریعت محفوظ، قبلہ محفوظ، سب کچھ محفوظ ہے۔ تو ماننا پڑے گا کچھ بھی ہو جائے خون کے آخری قطرے تک ختم نبوت کے غلام تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عصمت صحابہ، عصمت اہل بیت، شان اولیاء، نعرہ تکبیر۔ اس پہ تفصیل ہے لیکن میں نے وقت پہ رہتے ہوئے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ ہل جائے تو توحید باقی۔ اللہ کا ایک ہونا کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا نا بھائی، مجھے اور آپ کو قل ہو اللہ کس نے بتائی؟ اساتذہ نے۔ ان کو کس نے بتائی؟ ان نے۔ یہ سلسلہ کہاں سے چلا؟ گنبد خضرا سے چلا۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ نہ ہو، اذانیں ہو رہی ہیں، ہم نے ایک اذان کا خاموشی سے جواب دیا ہے۔ مسئلہ بھی یہی ہے جب محلے میں کئی اذانیں ہو رہے ہیں تو کسی ایک اذان کا خاموشی سے جواب دیا جائے، اللہ سب کی طرف سے کافی کرتے ہیں۔ یہ دین کی دعوت چاہ رہی ہے، چونکہ بعض اوقات ذہن میں سوال آتا ہے نا، وہ جی اذان ہوندی سی مولوی صاحب نے تقریر ہی بند نہیں کی تھی، اذان کا جواب دیا کہ نہیں؟ سب نے دعا پڑھی ہے نا؟ لیٹ آئے نا، اپنے دل سے دیتے رہو تاکہ بعد میں پوری کر سکو۔ ختم نبوت کی حفاظت، توحید کی حفاظت، ختم نبوت کی حفاظت سے اللہ کے نبی کی سیرت کی حفاظت۔ بڑی بات کہنے لگا ہوں، خود نبوت بھی ختم نبوت کی وجہ سے محفوظ ہے۔ خود نبوت بھی، صحابہ اکرام نے حضور کی ذات کا دفاع بھی کیا ہے، آپ کی ختم نبوت کا دفاع بھی کیا ہے۔ اس موضوع کی ضرورت کیوں پڑی کھولنے کی؟ آج میں اور آپ کے چاروں طرف ختم نبوت کے مکار اور منافق قسم کے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ دشمن اس لیے سخت ہے کہ عیسائیوں کی پہچان ہو سکتی ہے کہ یہ عیسائی ہے، کرسچین ہے۔ کیسے؟ آپ اسے کہیں گے آپ مسلمان ہیں، عیسائی کیا کہتا ہے؟ میں مسلمان ہوں یا کرسچین؟
بولی بولی وہ کتنے پرچہ نہ ہو جائے، بولی بولے اونچی بولو یار، حضور کے لیے بولیں گے کہ کل کملی والا انشاءاللہ حشر میں ہمارے حق میں بولے گا۔ آپ سکھ سے کہیں یو آر مسلم، مسلمان ہو، کیا کہے گا؟ سکھ کیا کہے گا؟ سکھ ہے۔ آپ یہودی سے پوچھیں، وہ کہے گا یہودی ہوں۔ اس بدبخت کی پہچان اس لیے مشکل ہے کہ اس نے اپنے کفر کے اوپر اسلام کا ٹائٹل لگایا، اسلام کا لیبل لگایا۔ میں نے بہت زور لگا کہ آپ کا ایک ذہن بنایا ختم نبوت کے مسئلہ کی حساسیت کی طرف۔ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے، یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اب خدا را میرے لفظوں کو ضائع نہ کیجئے، بہت سے سوالوں کا جواب دینے لگا ہوں۔ ذہن میں سوال آتا ہے، دنیا میں بڑے بڑے کافر موجود ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، فارسی بھی ہیں، آگ کو پوجا کرنے والے بھی ہیں۔ یہ مولویوں کو کیا بن گیا؟ ہر طرف مرزائیوں کی بات کرتے ہیں، قادیانی اور لاہوری گروپ کی بات کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سنو دوستو، دنیا میں کافر کی شریعت اسلام میں 3 صورتیں ہیں۔ ان 3 قسم کے کافروں کو کافر کہا جاتا ہے۔ تینوں میں تیسرے قسم کا کافر سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ عام کافر وہ ہوتا ہے جو ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کر دے، جیسے عیسائی ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن حضور کو نہیں مانتے، بائبل کو مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے، انہوں نے قرآن کا انکار کیا، وہ کافر ہو گئے۔ یہودی کافر ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے دین کی ضروریات میں سے کسی کا انکار کیا۔ دوسری قسم وہ ہے جسے مرتد کہتے ہیں۔ مرتد وہ کافر ہے جو پہلے مسلمان ہو پھر دارہ اسلام سے نکل کر نعوذ باللہ دارہ کفر میں چلا جائے، یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے۔ یہ 2 قسم کے کافر ہیں۔ تیسرا قسم وہ ہے جو ان دونوں سے زیادہ خطرناک ہے، اس کافر کو زندیق کہتے ہیں۔ زندیق وہ تیسرا قسم کا کافر کون ہے؟ جو پہلے سانپوں سے زیادہ خطرناک، جو پہلوں سے زیادہ پریشان کن ہے۔ یہ وہ کافر ہے جو اسلام کا انکار بھی کرے لیکن اپنے اسلام پر اپنے کفر پر اسلام کا ٹائٹل لگائے، اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگائے، حضور کو مانتا بھی نہیں کہ میں حضور کو مانتا ہوں، اللہ کی ذات پر ایمان کامل نہیں کہتا ہے جی رب کو بھی مانتا ہوں۔ اس تیسرے قسم کے کافر کو جو اپنے کفر کے اوپر اسلام کا ٹائٹل لگائے اسے زندیق کہتے ہیں، اور جو زندیق ہوتے وہ کافر سے بڑا کافر ہے، وہ مرتد سے بڑا کافر ہے۔ میرے آپ کے ماحول میں مرزائی نامی جو کافر رہتے ہیں، یہ بدبخت وہ لوگ ہیں، ہم ان کے پیچھے اس لیے ہیں، ان کی جگہ جگہ پہ بات اس لیے کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے کبھی نہیں کہا ہم حضور کو نبی مانتے، ہم حضور قرآن پہ یقین رکھتے، یہودیوں نے کبھی نہیں کہا۔ یہ بدبخت وہ ہیں جنہوں نے پورا کا پورا اسلام کا حلیہ بگاڑا، اپنے کفر کو رکھا اور اپنے کفر کے اوپر اسلام کا ٹائٹل لگایا۔ میری زبان اجازت نہیں دیتی لیکن اس لیے سنانے لگا ہوں، آپ کا ضمیر جاگے۔ لاہور والوں جذبات میں آ کے سمجھو، میرے نبی کا دشمن مرزائی کتنا بڑا دشمن ہے، کافر سے بڑا، یہ عیسائی سے بڑا کافر ہے، یہودی سے بڑا کافر ہے، یہ سکھ سے بڑا کافر ہے۔ اس لیے کہ مرزائیوں کے ہاں قرآن کے مقابلہ میں مرزے کی کتاب ہے جس کا نام تذکرہ ہے، اس کے پہلے صفحے کے اوپر مرزائیوں نے لکھا ہے وحی الہی، یعنی قرآن کو اللہ کی وحی کہا جاتا ہے۔ مرزائی قادیانی وہ ہیں جو مرزے کے منہ کے نکلی ہوئی بکواسات کو جس کو کتابی شکل دی گئی اس کا نام وحی رکھتے۔ قرآن کے مقابلہ میں انہوں نے اپنی قرآن رکھی، اور مرزے کا دعویٰ یہ ہے قرآن میں بکواسات ہے، نعوذ باللہ۔ جس نے قرآن کو پڑھنا ہو وہ میری کتاب وحی مقدس کو پڑھ لے۔ مرزائیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ اسلام مسلمانوں کے ہاں احادیث کی کتابیں ہیں،
بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، مسلم حدیث کی کتاب ہے، نسائی ابن ماجہ ابو داؤد سیاستہ جنہیں کہا جاتا ہے، مرزائیوں قادیانیوں نے پیارے پیغمبر کی حدیث کے مقابلہ میں مرزے کی بکواسات کو رکھا، مرزے کی کتاب کو رکھا اور اس کا ٹائٹل یہ دیے نعوذ باللہ، جیسے حدیث میں علماء سمجھتے ہیں، حدیث بیان کی جاتی ہے حدثنا عن فلان فلان، فلان نے فلان سے بیان کیا، تو مرزے کی اس کتاب کو حدثنا فلان بن فلان کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے آپ کی محبتوں کا مرکز مکہ ہے، ادھر مدینہ ہے، مرزائیوں نے مکہ اور مدینہ کے مقابلہ میں مرزے کے شہر قادیان کو مدینہ الرسول کہا کہ مسلمانوں میں جیسے میرے پیغمبر کا شہر مدینہ منورہ وہ محترم ہے، نبی کا حجرہ محترم ہے، نبی کا روزہ محترم ہے، اسی طرح قادیان کے بارے میں کہا یہ مدینے سے بہتر شہر ہے، مدینے کے اندر ایک قبر ہے، قبرستان ہے، جس مقبرہ کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ عاشق رسول اللہ کی چوکھٹ پہ حاضری لگا کے جب باہر نکلتے سامنے جنت البقیع نظر آتی ہے۔ انہوں نے قادیان کے اندر جہاں پہ مرزائیوں کا قبرستان ہے اس قبرستان کے بارے میں کہا یہ جنت البقیع ہے، تم مدینے میں کیا لینے جاتے ہو؟ اسلام کا ٹائٹل بدلا اور میرا مسلمان کئی کہتے وہ جی خیر ہے، وہ بھی تو ایک گروہ ہے نا، جیسے عیسائی تبلیغ کر سکتے ہیں ایسے یہ بھی تبلیغ کر سکتے ہیں، ان کی تبلیغ کا مطلب یہ ہوگا تم حضور کی جگہ پہ مرزے کو نبی مان لو، قرآن کی جگہ پہ تذکرہ کتاب کو اپنی رہنما کتاب مان لو، حدیث کی جگہ پہ مرزے کی بکواسات کو حدیث کی جگہ پہ مان لو، اور مسلمانوں میں جو مقام ام المومنین صدیقہ کائنات میرے نبی کی طیبہ طاہرہ پاکیزہ راکعہ ساجدہ ذاکرہ محدثہ مفسرہ مجاہدہ میرے نبی کی پاکیزہ بیوی، جس بیوی کے بستر پر قرآن اترے، جس کو سلام پیش کرنے کے لیے آسمانوں سے جبریل آئے، جس عائشہ کا نکاح اللہ خود پڑھائے، مرزائی کہتے عائشہ سے زیادہ مقام مرزے کی کافرہ بیوی کا ہے۔ مسلمانوں کٹ جائیں مر نہ جائیں، ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ اگر مسلمانوں مرزے کافر کی کافرہ بیوی کو کوئی عائشہ صدیقہ سے زیادہ بتائے پھر بھی ہم ان سے تعلق بنائیں، پھر بھی ہمارا یارانہ ان سے ہو، پھر بھی ہمارا لین دین ان کافروں سے ہو، لعنت میں جو ایسے تعلق پہ تھوک دو، ایسی یاری پہ جو گنبد خضرا سے دور کرے، آج وعدہ کریں رہیں گے حضور کے لیے، جئیں گے حضور کے لیے، مریں گے حضور کے لیے، جو حضور کے نہیں وہ لاکھ دفعہ آب زمزم سے غسل کر کے آئے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ آپ کی غیرت کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، اور ویڈیو کے ذریعے پیغام ریکارڈ ہو رہا ہے، نہ جانے سوشل میڈیا کے ذریعے کہاں کہاں جائے گا، جہاں تک میری آواز پہنچے۔ میں اس وقت اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں ہم نے حق ادا کیا آپ تک پیغام پہنچانے کا، ہم نے حق ادا کیا آپ تک پہچان کروانے کا۔ کیا کوئی مسلمان یہ سن سکتا ہے؟ الیاس باللہ جس بدبخت نے یہ کہا ہو کس ابو بکر عمر کی بات کرتے ہو، وہ تو میرے جوتے کے تسمے کے برابر ہے، کہو لعنت۔ مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ جس بدبخت نے یہ لکھا اے ہے معاذ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہ اللہ نے حضور کو وہاں چھپایا، نعوذ باللہ، حضور کے روزے کے لیے کہتے ہیں جو دنیا کی بدبودار جگہ ہے، مار نہیں جاتے اسے۔ آپ کے ساتھ کسی نے دو لفظوں میں اونچ نیچ کر دی ہو، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں اسی ہوندی کولی سے سالن بھی نہیں کھانا، ساڈا شریکہ لگ گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے مرنا جینا مکا دی ہے، کیوں جی؟ انہیں میرے ماں نو گالی کڈی سی، انہیں میرے پیو نو برا کیا سی، انہیں فلا کیا تھا۔ اور یاد رکھو سارے باپ باپ میں محترم ہیں، اللہ کی قسم فاطمہ کے ابو زیادہ محترم ہیں، سب کی بیٹیاں بعد میں محترم ہیں، محمد کی بیٹی فاطمہ پہلے محترم ہے۔ تو مرزے قادیانی کی بیٹی کا مقام
سیدہ فاطمہ کے برابر بتاتے ہیں. مرزا قادیانی کے دوستوں کو مرزائی حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کے برابر کہتے ہیں. اس بدبخت نے یہاں تک کہا, آج پتا چلا انہیں کافر کیوں کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں, ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں, او جی لین دین بڑا اچھا ہے, او جی ملتے بڑے پیارے انداز سے. تمہیں کیا پتا ان کے اخلاق کیا ہے؟ یہ تیرا اور میرا حضور سے رشتہ توڑنے کے لیے بناوٹی اپنے منہ پہ بوتھی پہ ہمسی بناتے ہیں, اندر ان کے منہ میں زہر سے زیادہ زہریلی زبان. کلمۃ الفصل مرزا قادیانی کی ذریت کی کتاب, ان میں اس بدبخت میں لکھا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر وحی کر کے مجھے نبی بنایا, اور جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے. ایک جگہ پہ بدبخت لکھتے ہیں جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ صرف کافر نہیں پکے کافر ہیں. اولئکم الکافرون حقا کہتے, وہ آپ کو کافر کہیں, وہ آپ کو کنجریوں کی اولاد کہیں, وہ اللہ کے نبی کو گالیاں نکالے, وہ رب کی توہین کریں, وہ فاطمہ الزہرا کی توہین کریں, وہ شہدائے کربلا کی توہین کریں, وہ شیخین کی توہین کریں, پھر بھی ہمارے تعلق ان سے ہو نہیں ہو سکتا. جیئیں گے تو انشاءاللہ مرزائیوں سے تعلق نہیں رکھیں گے. انشاءاللہ نہیں رکھیں گے. لوگ کہتے ہیں نہیں رکھیں گے, ہاتھ کھڑا. انشاءاللہ نہیں رکھیں گے. مرزائیوں سے تعلق ہوگا. ایک بات کان کھول کے سنیں, ہمسائے ہونے کے ناطے, محلے دار ہونے کے ناطے, اہل گاؤں ہونے کے ناطے, وہ جی ہمارے گاؤں میں رہتا ہے, ہمارے محلے میں رہتا ہے, وہ عیسائی کا حق ہے. پڑوسی ہونے کے ناطے, انسانیت کے ناطے تم ان سے تعلق رکھ سکتے ہو. لیکن مرزائی اتنا خطرناک کافر ہے, پڑوسی ہونے کے ناطے بھی اس کا کوئی حق نہیں. جس نے حضور کا خیال نہیں کیا ہم اس کا خیال بولو. لیکن سستی میرے اور آپ کی ہے, کمزوری میری اور آپ کی ہے. کبھی قادیانیوں نے جلسہ نہیں کیا, کبھی مرزائیوں نے لاؤڈ سپیکر اندر کا سپیکر اس طرح جیسے ہم اس پارک میں کانفرنس کر رہے نہیں کی. ایک کہاوت ہے, کوئی شخص گیا درخت کو کاٹنے کے لیے, جب اس نے زوردار کلہاڑا درخت کو مارا تو درخت سے آواز آئی مجھے بلا وجہ کیوں تکلیف دیتا ہے. تو اس نے کہا, کلہاڑے نے درخت سے کہا کہ قصور تیرا ہے میرا نہیں. لوہے کے کلہاڑے نے کہا قصور تیرا ہے میرا اس نے کہا وہ کیسے. اس درخت سے اس لوہے کے کلہاڑے نے کہا میرے اندر جو دستہ لگا ہوا ہے نا وہ تیری ٹہنی کا, تیری شاخ کا, وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے. اگر تو اپنی لکڑی نہ دیتا تو آج میرے اندر وہ دستہ ٹھونک کے تجھے نہ کاٹتا. مسلمانوں وہ اپنی موت مر گئے ہوتے. مرزائی کی شادی شرکت کرنے والا مسلمان, مرزائی کی دکان سودا لینے والا مسلمان, مرزائیوں کی تجارت معاملہ کرنے والا مسلمان, مرزائی محلے دار ان کی خوشی غمی میں شریک ہونے والا مسلمان. ابھی ہمارے قریب میں ایک قادیانی ملعون ملا ربوے میں ہے, وہاں ناری ہوا, اس کی قبر ہمارے علاقے میں بنائی جا رہی تھی مسلمانوں کے قبرستان میں. ساتھیوں سے کہا فکر مند ہوئے, ہم جہاں پہ پہنچے افسوس کی بات یہ ہے مسلمانوں کی مرکزی مسجد میں اعلان مرزائی کا ہو رہا ہے. مسلمانوں کی مسجد میں اس کے جنازے کی تاریخ رکھی جا رہی ہے. جب ہم گئے ہم نے ان کو غیرت دلوائی, کیا کر رہے ہو, مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کر رہے ہو. یہ صرف قرآن و حدیث نہیں, پاکستان کا آئین کہتے, سپریم کورٹ کا جج کہتے, یہ فیصلے بتاتے. آئین پاکستان کی روح سے یہ عبادت گاہ نہیں بنا سکتے, کلمہ نہیں پڑھ سکتے, کسی کو دعوت نہیں دے سکتے, یہ مسجد نہیں بنا سکتے, مینار نہیں بنا سکتے, اذان نہیں دے سکتے, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتے. دور چلے جاؤ, دور جا کر ان کی قبر بناؤ, مسلمانوں کی چار دیواری سے الگ نکالو. قبر نکالنے والے ہمیں کہتے تم زیادہ مسلمان ہو, تم زیادہ مسلمان ہو, ہم قبر نکالیں گے. اللہ کا شکر ہے ساتھیوں کے متوجہ کرنے اس میں غیرت آئی. پولیس والے ساتھیوں نے تعاون کیا, ایس پی صاحب نے تعاون کیا, اور اللہ کا شکر ہے نکلو ہی قبر کو مٹی ڈال کے دوبارہ بند کر دیا گیا اور دوبارہ اس سے ربوے بیچا گیا. بے حسی ہماری ہے. مسلمانوں آج ایک سوال اٹھتا ہے, بھئی جب وہ کلمہ پڑھتے, نماز روزہ پڑھتے,
وہ تاجدار ختم نبوت بھی کہتے ہیں. میں انی شاہد، میرے ساتھ حاجی اعظم صاحب تشریف لائن سے پوچھ لیجیے، بہت سی ایسی دکانیں ہمارے لیے ایک مار بلوچا ہے، وہاں دکان ہے مرزائی ڈاکٹر، اگر اس نے دکان کے پیچھے دکان کے فرش پہ چہرے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تاجدار ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جب لوگوں سے کہا جاتا بھئی یہ مرزائی ہے، وہ کہتا ہے مولویوں کا دماغ خراب ہوا ہے، اے مرزائی ہے جنہیں تاجدار ختم نبوت لکھے ہے. یہی تو رونا ہے. ہم علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، نیٹ کو دیکھتے ہیں، میڈیا کو دیکھتے ہیں، اور ہر داڑھی پگڑی والے کو سن کے جس طرح کا وہ فتویٰ دے ہم ان کے قائل ہو جاتے ہیں. اس وقت گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ یہ موبائل. ان اکابر سے تعلق جوڑو، علماء سے اپنی وابستگی بناؤ. میں آپ کو اس سوال کا جواب دے کے بات ختم کر رہا ہوں. ذہن میں سوال یہ ہوتا ہے، جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں، جب وہ حج کے لیے بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، ان کی اخلاق بہت اچھے ہیں، وہ ختم نبوت کی بات بھی کرتے ہیں، حضور کو آخری نبی بھی کہتے ہیں، پھر وہ مسلمان کیوں نہیں؟ سوال ہے ذہن میں، پھر وہ مسلمان. میں 3 باتیں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، خدا را ان 3 باتوں کو پلے باندھ لو. سب سے پہلی بات، وہ دجل کرتے، بلکہ اسے میں کہانی سنا کے پھر سمجھاتا ہوں. ایک شکاری جا رہا تھا، شکار پکڑتا، جال بچھاتا تو بگلوں کا شکار کرتا، بگلے پکڑتا تھا. شکار کو جب بگلے نے دیکھنا کہ نیچے شکاری بیٹھا ہے، کوئی بگلا بھی ہاتھ میں نہ آتا، اس کو کسی نے مشورہ دیا بھی ایسا کر تو لکڑی کے 3-4 بگلے بنا، جن بگلوں کو پکڑنا ہے سیم اس جیسی چونچ ہو، اس جیسے پار ہو، اس جیسے ہاتھ پاؤں ہو، اس جیسا جسم ہو، تو لکڑی کے بگلے بنا. اس نے لکڑی کے بگلے بنائے، جال بچھایا، اوپر دانے رکھے اور بگلوں کی چونچ دانے کے اوپر کر دیا. اب اوپر پرندوں کا گروپ جا رہا تھا، بگلے اڑ رہے تھے. ایک نے دیکھا، اس نے کہا نیچے تو دانے پڑے ہوئے، نیچے اتر جائیں. جو ہی دیکھا کہ ساتھ شکاری کا جال بھی ہے تو کہنے لگا بھائی نیچے نہ اترو، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، شکاری نے جال رکھا ہے. جو جذباتی قسم کے پرندے تھے انہوں نے کہا تو پاگل ہے، اگر یہ شکاری کا جال ہوتا تو ہمارے بھائی نیچے تو نہ بیٹھے ہوتے نا، یہ تو نیچے بیٹھ کے ہمارے بھائی کھا رہے ہیں، اس لیے سکون سے کھا رہے ہیں کہ یہ جال شکاری کا نہیں ہے، یہ جال شکاری کا نہیں ہے. جب تک وہ شکاری بن کے پکڑ رہا تھا کوئی اس کے ہاتھ، اب وہ اپنا بن کے پکڑنے لگے، وہ پرندوں کا حمایتی بن کے پکڑنے لگے. میں تمہیں شکار نہیں کروں گا، وہ میں بڑا اوکھا ہویا، میں تواڈے واسطے جال بچھایا، تواڈے واسطے دانے لب کے لے آندے نے، تھلے بو کھاؤ. اب ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، وہ دانے کھانے لگ گئے. جب سارے آگے جال میں، اس نے جال کی رسی کھینچ لی. جب تک وہ مخالف رہا کوئی اس کے جال میں نہیں آیا. جب اس نے اپنا حلیہ بگاڑا، اپنا ٹائٹل بدلا، اپنا لیبل بدلا، اپنی پہچان بدلی، اس کے ہاتھ میں آگے وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا. اگر مرزائی یہ کہیں کہ ہم مرزائی ہیں، انہیں پتہ ہے ان کے قریب کسی نے وہ گلی لکڑی ہو، بولو وہ لاہوریو، تمہاری تاریخ کے قصے پوری دنیا پہ ہمت سے بولو. اس نے کیا ان کے جال میں تھا، کافر زندیق بن گیا، ٹائٹل اس نے اسلام کا لگا لیا. میں نے آپ کو بھی پہچان کروائی. اس بدبخت نے کلمۃ الفصل، اس میں مرزے کا اپنا بیٹا بشیر، اسے کسی نے سوال کیا جب ہم اپنے مسیح موعود کو نعوذ باللہ قادیانی کو مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں تو پھر ہمارا کلمہ الگ ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. ہر نبی کا کلمہ اپنا تھا، تفصیل نہیں. مسلمان جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تو ہمیں اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا چاہیے. جب ہم ان کو نبی مانتے ہیں پھر ہم ان والا کلمہ کیوں پڑھتے؟ لاہور کے مسلمانوں سنو، اس کے جواب میں کلمۃ الفصل میں موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. علماء سے پوچھئے، ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، اصلی ان کی کتاب
اس میں مرزے کا بیٹا جواب دیتا ہے ہمیں کلمہ الگ سے بدلنے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی، ہم مرزے کو الگ مانتے نہیں، ہم اسے ثانی محمد مانتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ہم محمد میں اور اپنے نبی مرزے میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور یہی بات مرزا قادیانی نے کہی تھی، میں ذلی بروزی نبی بن کر آیا ہوں، پہلے جو محمد آئے تھے وہ پہلے سے زیادہ شان میں میری صورت میں آ چکے ہیں۔ اس نے کہا وہ محمد اور اس محمد میں کوئی فرق نہیں، اس لیے ہم جب لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد وہ والا محمد نہیں، ہم اپنا محمد لیتے۔ اور اس بدبخت نے قادیانی نے لکھا ہے قرآن کریم میں جہاں جہاں محمد رسول اللہ لکھے مرزا غلام احمد قادیانی لکھتے اس سے مراد وہ محمد نہیں، وہ میں محمد۔ کہو لعنت۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں جہاں پہ قرآن میں ورفعنا لک ذکرک لکھا ہے اس سے مراد وہ محمد نہیں، میرے بارے میں رب نے ورفعنا لک ذکرک کہا ہے۔ کہتے ہیں قرآن میں جہاں وما ینطق عن الہوا ہے اس سے مراد وہ محمد نہیں، وہ میں ہوں۔ قرآن نے جسے انا اعطیناک الکوثر کہا وہ محمد نہیں، وہ میں ہیں۔ یار آج کوئی کوثر کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، کوئی ایم پی اے کی کرسی پہ قبضہ کرے تو قانون حرکت میں آتے، لوگ کہتے یہ بے انصاف ہے، یہ زیادتی کر رہے، یہ برائی کر رہے، حق کسی کا تھا یہ چھین یہ رہا ہے۔ آج کوئی پولیس کی وردی نہیں پہن سکتا، آج کوئی فوج کا یونیفارم نہیں پہن سکتا، اگر کوئی فوج کی وردی پہنے تو وہ گستاخ شمار ہوگا، ملک کا غدار ہوگا، آئین کا غدار ہوگا، انسانیت کا غدار ہوگا، اخلاق کا غدار ہوگا۔ کسی فوجی کا کوئی سٹیکر اور بیج نہیں لگا سکتا تو کیا میرے نبی کا مسند عام ہے؟ اللہ کی قسم فوج اتنی محترم نہیں، کونسل اتنا محترم نہیں، ایم پی اے اتنا محترم نہیں، ایم این اے اتنا محترم نہیں، وزیر اعظم اتنا محترم نہیں، سب سے زیادہ محترم گنبد خضرا کا والی محمد مصطفیٰ۔ اس لیے حضور کی کرسی پہ ہم کسی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ وجہ ہے جو مرزائی کلمہ پڑھتے ہیں۔ پہلی وجہ سمجھ آئی؟ کلمہ پڑھ کے وہ اپنے نبی کو مراد لیتے ہیں۔ دوسری بات یاد رکھیں، وہ خاتم النبیین کہتے ہیں، وہ ختم نبوت کا نعرہ مسلمانوں کو جھانسا دینے کے لیے لگاتے ہیں۔ اپنی دکانوں پہ خاتم النبیین لکھیں گے، تاجدار ختم نبوت لکھیں گے، لیکن ختم نبوت ان کا ماننا ہمارا ماننا زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اسی فرق کو سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ختم نبوت کا معنی نبوت حضرت آدم سے چلی، کس پہ آ کے مکمل ہوئی؟ اپنے آقا کا نام عاشق بن کے بولے، ہمت سے درود پاک پڑھ کے حضرت محمد، یہ چار دیواری کے عمل کو گواہی دیتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مکمل ہوا، یہ ختم نبوت کا معنی ہے۔ اور مرزائی محمد سے مراد اپنا قادیانی لیتے، مرزے کو لیتے۔ مرزائی جب کہتے ہیں نا ختم نبوت، جب وہ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، ان کے ہاں نبوت حضرت آدم سے چلی اور مرزے پہ ختم ہوئی، وہ جھانسا دیتے ہیں، یہ منافقت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں آخری نبی حضور ہیں، مرزائی کہتے ہیں آخری نبی مرزا ہے۔ اب ہم بھی ختم نبوت مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اس لیے وہ جھانسا دیتے ہیں۔ اور سادہ مسلمان سمجھتے ہیں اے مولویوں نے پتہ نہیں کی انہاں دے پیچھے کیوں لگے ہوئے۔ اور تیسری بات یاد رکھیں جو سب سے اہم ہے، ابھی حضرت نے بھی اشارہ دیا، ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے بولے عقیدے کی مثال انسانی باڈی میں دل کی طرح یا روح کی طرح، جیسے حضرت نے بات ہے، جیسے درخت میں جڑ ہے، ٹہنی کاٹ دی جائے درخت باقی ہے، ہاتھ کاٹ دیا جائے انسان کا جسم باقی ہے، لیکن اگر روح اور دل نکل جائے یا درخت کی جڑ کاٹ دی جائے تو درخت باقی۔ اسی طرح عقیدے میں بگاڑ آ جائے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ عقیدے کے صحیح ہونے سے آدمی مومن ہوتا ہے، عقیدے کے خراب ہونے سے آدمی کافر اور مشرک ہوتا ہے۔ مرزائیوں سے جو ہم کافر کہتے ہیں، تم کہتے ہو وہ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنا عمل ہے، نماز پڑھنا عمل ہے،
روزہ رکھنا عمل ہے، زبان سے سچ بولنا عمل ہے، عمل کی تو بات ہی نہیں۔ ہم نے ان کے اس عمل کی وجہ سے انہیں کافر نہیں کہا، ہم نے ان کے کفریہ عقیدے کی وجہ سے کافر کہا ہے۔ تم کہتے ہو کلمہ پڑھتے، لاکھ دفعہ کوئی کلمہ پڑھے، لاکھ دفعہ کوئی نمازیں پڑھے، جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں تب حد تک آدمی مسلمان ہو سکتا۔ میں آپ سے چلو کویسچن کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، ایک عیسائی آتا ہے، کیوں مطلب ایک عیسائی آتا ہے، وہ عیسائی آپ کو آ کے کہتا ہے مسلمانوں میں تمہارے جیسا کلمہ پڑھوں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہوں گا، میں اذان بھی دوں گا، میں مسجد بھی بناؤں گا، مینار بناؤں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤں گا، لیکن میں نے عقیدہ وہ رکھنا ہے جو ہمارے مذہب عیسائی میں ہے، میں نے عقیدہ مسلمانوں والا نہیں رکھنا۔ کیا اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے کافر کہیں گے کہ مومن؟ یار غلط جواب دے رہے ہو، یار جواب غلط دے رہے ہو، کلمہ تو پڑھتا ہے۔ جی بات ہے لاہور والوں، نماز تو پڑھتا ہے، اونچی اونچی بات سے بھائی حج تو کر رہا ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، بس یہی سمجھانے والا۔ قادیانیوں کی تم بات کرتے ہو، کلمہ روزہ پڑھتے ہو، ان کے اخلاق بڑے اچھے، اور بھائی اخلاق کی حیثیت رکن کی ہے، ارکان کی ہے، جسم کے اعضاء کی ہے، ہم تو دل کی بات کر رہے ہیں، دل کی۔ آپریشن کر کے کوئی دل نکال دے بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن بازو کاٹنے سے بندہ زندہ، اس لیے ہم عمل کی بات نہیں کرتے، ہم نے ان کو ان کے عقیدے کی بنا پہ ڈکلیئر کیا۔ اب عقیدہ کیا ہے ان کا؟ نعوذ باللہ، کہو استغفر اللہ، نہ انہیں خدا کو چھوڑا۔ اللہ کے بدبخت نے کہا میں نبی ہوں، نبی تو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، بالفرض والمحال اس بدبخت کی بات مان لیں، اسے چاہیے تھا ساری زندگی رب کا شکر ادا کر، لیکن اس نے خدا کو بھی نہیں چھوڑا۔ علی یاز باللہ، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، مجھے شرم بھی آ رہی، لیکن آپ کو جگانے کے لیے مرزا قادیانی لکھتے میں نے کشف کی حالت میں دیکھا اللہ نے میرے ساتھ وہ کام کیا جو مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا۔ اونچی بات سے کہیں عیسائیوں پہ لعنت، عیسائیوں کے اس عقیدے پہ لعنت، عیسائیوں کے اس سوچ پہ لعنت۔ آگے سنیں، حضور کو بھی نہیں چھوڑا، نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، بدبخت کہتے ہیں حضور اور آپ کے صحابہ نعوذ باللہ استغفر اللہ عیسائیوں کا بنا ہوا پنیر کھاتے تھے، اس پنیر کے اندر خنزیر کی چربی ہوتی تھی، حضور کو خنزیر کھانے والا کہہ دیا اس بدبخت نے۔ آپ کہتے ہیں جو ان کو نماز روزہ پڑھتے ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، نبیوں کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ نے بغیر باپ کے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، امر کن سے پیدا ہوئے، حضرت مریم کے صاحبزادے، مرزا قادیانی بدبخت لگتا ہے کس عیسیٰ کی بات کرتے ہو؟ حضرت عیسیٰ کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں کسبی بازاری اور زانیاں عورتیں تھیں، جس نے انبیاء کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں چھوڑا، نبی کی آل کو نہیں چھوڑا، حضور کے خاندان کو نہیں چھوڑا، نہ قبلے کو چھوڑا، نہ قرآن کو چھوڑا، نہ جنت البقیع کو چھوڑا، نہ حضور کے روزے کو چھوڑا۔ آپ کہتے ہیں کلمہ روزہ پڑھتے ہیں؟ آؤ اس مجمع میں آج وعدہ کریں، تقریر ریکارڈ ہے، دوبارہ سن لیں، بار بار سنیں، عورتیں گھروں میں تبلیغ کریں، اپنی سہیلیوں کو بتاؤ، اس میسج اور پیغام کو عام کرو۔ عیسائیوں نے اپنے آپ کو عیسائی مانا ہے، مرزائیوں نے قومی اسمبلی کے فیصلے کو بھی نہیں مانا، اپنے آپ کو اقلیت ماننا ہی نہیں، یہی تو ان سے جھگڑا ہے۔ وہ قانون کے بھی غدار ہیں، شریعت کے غدار ہیں، آئین پاکستان کے غدار ہیں، اور انشاءاللہ جو ہمارے ملک کا غدار قرآن کا غدار ہے، ہماری اس کے ساتھ کوئی تعلق و دوستی نہیں۔ جیئیں گے تو حضور کے لیے، میں بولتا ہوں کہیں حضور کے لیے، جیئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، زبان سے بولیں گے تو حضور کے لیے، قلم سے لکھیں گے تو حضور کے لیے، عدالتوں میں بیٹھیں گے تو حضور کے لیے، منبروں پہ بیٹھیں گے تو حضور کے لیے، دکانوں پہ بیٹھیں گے تو، کسی سے دوستی لگائیں گے تو، کسی
کسی سے تعلق توڑیں گے تو اگر آپ کا جوش جذبہ یہی ہے تو یہ پیغام دیے جا رہا ہوں، اے نوجوانان وطن اٹھو، سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، سنو روز اقدس سے کیا آواز آتی ہے، مسلمان میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا، جہاں سے چلے تھے تم 313 ہے مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، جدا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، مسلمان یہ تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، نبی کی عزت رہی باقی، ختم نبوت کا عقیدہ رہا باقی، تو پھر ہم بھی باقی ہیں، یاد رکھو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا، اٹھو، مایوسیوں کی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے، ختم نبوت پہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا وقت آیا، آخر دعوانا الحمدللہ۔